بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام السلام علیکم۔ FM 101.4 میرپور ریڈیو آزاد جموں کشمیر ریڈیو پاکستان کے مقبول پروگرام ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ٹاپک پاکستان کی طرف سے ہندوستان کو مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے بات چیت کی مشروط پیشکش کی گئی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب نے عرب امارات کے دورے کے دوران ہندوستان کو یہ پیشکش کی، جس کے اندر امن کی خواہش ہے، جس کے اندر کشمیر کے 2 کروڑ انسانوں کی زندگیوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کی ایک خواہش کا اظہار ہے، اور بر صغیر جنوبی ایشیا کے 2 ارب کے قریب انسانوں کے لیے امن کا ایک راستہ تلاش کرنے کی کوشش ہے۔ اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی انصار صاحب، بہت بہت شکریہ۔ میں اپنے سننے والوں سے معذرت چاہتا ہوں، گلے میں تھوڑی پرابلم ہے۔ تو انصار صاحب، وزیر اعظم پاکستان، جس طرح سے آپ نے فرمایا، جناب شہباز شریف صاحب نے اپنے حالیہ دورہ متحدہ عرب امارات کے دوران اماراتی صدر جو ہیں محمد بن زاید ال نہیان سے کہا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ بات چیت میں سہولت فراہم کریں۔ انہوں نے اس پیشکش کو حقیقی مسائل کے حل سے مشروط کیا، خاص طور پر جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کا اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک آفر ہے اور ایک پاکستان نے بڑے پن کا ثبوت فراہم کیا ہے، پہل کی ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے کے بہتری کے لیے، اس خطے میں بسنے والوں کی بہتری کے لیے، اور مسئلہ کشمیر کے پرامن حل، کشمیریوں کی خواہشات اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے عین مطابق جو ہے یہ ایک بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے اگر اس کا بھارت جو ہے وہ پازیٹیو جواب دے۔ جیسا کہ پاکستان کی ہمیشہ 1947 سے لے کر آج تک یہ عملی کاوش رہی ہے، عملی کوششیں رہی ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ جتنے بھی اپنے مسائل ہیں، جن میں سر فہرست یا یوں کہیے کہ کور ایشو جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کی غصب کی گئی آزادی کا ایشو ہے، جو کہ تقسیم ہند کی ایک جو رول بنا تھا، اس رول کے مطابق 550 سے زائد جو ریاستیں تھیں، ان ریاستوں نے انڈیا کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا تھا۔ یہ ہندوستان ہے کہ جس نے جوناگڑھ پر بھی زبردستی قبضہ کیا، حیدرآباد پر بھی زبردستی قبضہ کیا، اور ریاست جموں و کشمیر جو کہ مسلم اکثریتی علاقہ ہے، اس کے علاوہ وہاں پر مسلمانوں کے علاوہ کشمیری پنڈت بستے ہیں، ڈوگرے بستے ہیں، دیگر وہاں پر ایتھنک جو کمیونٹیز ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ ان سب نے پلیبیسائٹ کے ذریعے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ وہ کس کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہندوستان نے قبضہ کرتے ہوئے وہاں پر فوجیں اتار کر ریاست جموں کشمیر کے عوام سے ان کی آزادی چھین لی۔ اور وہ دن ہے، اور آج کا دن ہے، 75 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ 6 لاکھ سے زائد کشمیری شہادت کے رتبے پر فائز ہو چکے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے مابین اسی کشمیر ایشو پر 3 جنگیں لڑی جا چکی ہیں، اور اب بھی تناؤ، ٹینشن کی بنیادی وجہ ان 2 ممالک کے درمیان صرف اور صرف کشمیر ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ اس حوالے سے بین الاقوامی برادری کے سامنے وہ رویہ اپنایا جسے ہر کوئی مہذب رویہ کہتا ہے، جسے ہر کوئی اصول پر مبنی رویہ کہتا ہے، لیکن ہندوستان نے تمام اصولوں کی نفی کی ہے۔ ہندوستان نے ہمیشہ وعدہ کر کے اقوام متحدہ میں، سیکیورٹی کونسل میں، وہاں پر 200 کے قریب جو ممالک ہیں ان کے سامنے مختلف قراردادوں میں نہرو نے وعدہ کرنے کے باوجود آج تک ان وعدوں پر عمل نہیں کیا۔ پلیبیسائٹ جو کہ بین الاقوامی برادری جس کو تسلیم کرتی ہے، جس کے ضامن دنیا کے تمام ممالک ہیں،
پلیبی سائٹ کی طرف ہندوستان نہیں آ رہا. رائے صاحب کیا کہتے ہیں یہ جو تمام اصول توڑے ہیں انڈیا نے؟ جنید انصار صاحب، آپ دیکھیں گے پاکستان اور بھارت کے مابین ٹریک 1 ٹریک 2 ایک لمبی جو ہے ایک تاریخ ہے مذاکرات کی، لیکن پاکستان نے ہمیشہ بڑی کشادگی کے ساتھ بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیشہ امن کا راستہ اپنانے کی کوشش کی، اور پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک ذمہ دار ایٹمی ملک ہے. لیکن بدقسمتی سے بھارت کی نیت جو ہے وہ کبھی بھی انصاری صاحب ٹھیک نہیں رہی. جس طرح کہ آپ فرما رہے تھے کہ بھارت خود جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کو لے کے یونائٹڈ نیشن میں گیا تھا، پنڈت جواہر لال نہرو گئے تھے، انہوں نے جو ہے وہ اقوام متحدہ کے فلور پہ پوری دنیا سے یہ وعدہ کیا تھا کہ چاہے کشمیری پاکستان کے حق میں کیوں نہ یا ہندوستان کے خلاف کیوں نہ فیصلہ دیں، لیکن ہم انہیں حق خدا رضیت دیں گے، اور جو ہی حالات مناسب ہوں گے. اور پھر نہ صرف انہوں نے اس فلور پہ کہا، لال چوک میں کہا، دلی میں انہوں نے جلسے عام سے کہا، لیکن بھارت جو ہے آج اپنے جو ان کا وہ فادر آف نیشن تھے پنڈت جواہر لال نہرو، ان کی جو بات ہے اس سے وہ انحراف کر چکا ہے. اور جب بھی پاکستان کی طرف سے سفارتی محاذ پہ عالمی محاذ پہ پریشر بڑھتا ہے بھارت پہ، تو بھارت جو ہے وہ مذاکرات کی میز پر آ جاتا ہے، لیکن کبھی بھی بھارت نے بمقصد مذاکرات نہیں کیے، اور ہمیشہ جو ہے وہ ڈیلنگ ٹیکٹس یوز کیے اور دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کیجیے. یہ بات چیت ہو رہی ہے، یہ شاید تاثر دیا جاتا ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن جو ہی دنیا میں کوئی اور کئی جو ہے وہ عالمی قسم کے جب ایشوز سر اٹھاتے ہیں تو بھارت پھر جو ہے وہ گاجر مولی کی طرح کشمیریوں کو جو ہے وہ شہید کرنا شروع کر دیتا ہے. اب تو انصار صاحب انتہا ہو گئی ہے. ایک تو 5 اگست کا جو واقعہ ہے 2019 کا، اس آئینی دہشت گردی کے بعد جو ہے اب تو لوگوں کو ان کے گھروں سے جو ہے وہ بے گھر کیا جا رہا ہے، خالی کروائے جا رہے ہیں جبری طور پہ ان کے گھر، اور بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہیں جو ہے بغیر وجہ بتائے گرفتار کر لیا گیا ہے. وہاں کسی بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے، وہاں کسی کی زندگی محفوظ نہیں ہے. لوگ جو ہیں ان کے روزگار تباہ ہو گئے ہیں. وہاں پہ 40 لاکھ سے زائد جو ہیں وہ لوگوں کو ڈومیسائل دے کے وہاں کی جو اکثریت ہے اسے انصار صاحب اقلیت میں بدلا جا رہا ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ آج کہ اس دور میں، اس جدید دور میں، جہاں پہ جو ہے وہ جانوروں کے، بلیوں کے حقوق ہیں، جہاں پہ کتوں کے حقوق ہیں، وہاں کشمیری جو ہیں انہیں وہ بھی حقوق جو ہیں انہیں نہیں دیے جا رہے. اور دیکھیں انصار صاحب، یہ جس خطہ جسے آزاد کشمیر کہتے ہیں، جو پاکستان کے جو ہے وہ زیر نگرانی ہے، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں بھی جو آزادی حاصل ہوئی ہے وہ کوئی قراردادوں یا مذاکرات سے آزادی حاصل نہیں ہوئی، بلکہ جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے یہاں کے جو رہنے والے ہیں، افسر صد ظہیر صاحب کے قبیلے کے لوگ اور دیگر قبائل جو ہیں، انہوں نے مل کے یہاں پہ جدوجہد کی اور اس علاقے کو انہوں نے جو ہے وہ آزاد کروایا ہے. اور یقیناً جو ہے وہ بھارت کی موجودہ جو رجیم ہے، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اقتدار میں بی جے پی کی شکل میں، یہ جو ہے یہ لاتوں کے بھوت ہیں، یہ باتوں سے جو ہے وہ نہیں مانتے. تو یقینی طور پہ جو ہے وہ اگر بھارت کوئی بھی کسی بھی مسئلے پہ بات نہیں آتا کسی معاملے پہ جو ہے، تو پھر لگتا یہی ہے کہ وہاں کا جو نوجوان ہے، یہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف، میں سمجھتا ہوں انہوں نے ایک بھارت کو ایک دفعہ پھر امن کا موقع دیا، اس خطے کو امن کا موقع دیا، اور اسے اویل کرنا چاہیے، بصورت دیگر نوجوان کل پھر ہتھیار اٹھانے پہ مجبور ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے جی. سامعین، آج کا یہ خصوصی پروگرام آپ سماعت فرما رہے ہیں، جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اس موضوع پر کہ پاکستان نے ہندوستان کو خلوص کے ساتھ مسئلہ کشمیر پر بات چیت کے لیے مشروط پیشکش کی ہے. اس حوالے سے دنیا کیا سوچتی ہے، دنیا کے پرامن مہذب ممالک کیا سوچتے ہیں، بھارتی
جو رویہ ہے وہ بھی دنیا کے سامنے ہے، اور پاکستانی صبر، ضبط اور تحمل بھی دنیا کے سامنے ہے۔ امریکی جو عہدیدار ہیں نیڈ پرائس، انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کو آپس میں بات چیت کے ذریعے اپنے مسائل جو ہیں وہ حل کرنے چاہیے، یہ راستہ کھلنا چاہیے گفتگو کا۔ جی سامعین، ہمیں اس وقت ایک بہت علمی شخصیت، تحریکی شخصیت نے جوائن کیا ہے، محترمہ عظمیٰ گل صاحبہ، بہت زبردست رائٹر ہیں، اسپیکر ہیں، اور آپ کے والد گرامی پاکستان کے بہت بڑے محسن جنرل حمید گل، جن کو مرحوم کہتے ہوئے دل دکھتا ہے۔ جی محترمہ عظمیٰ گل صاحبہ، آپ کے آرٹیکلز جو ہیں پوری دنیا اس کو دیکھتی ہے، پڑھتی ہے، اس سے سیکھتی ہے، ہم بھی اس سے اکتساب فیض کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے نئے جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب کا تعیناتی کے بعد سب سے پہلا دورہ لائن آف کنٹرول کا، اور وہاں پر انہوں نے پھر جو میسج دیا ہندوستان کو کہ آپ جو بار بار دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم آزاد جموں کشمیر اور جی بی کو، گلگت بلتستان کو سرجیکل سٹرائک کے ذریعے چھین لیں گے تو ہم اندر گھس کے آپ کو مارنے کی اہلیت رکھتے ہیں، کیا یہ ایک سٹرونگ میسج ہے عساکر پاکستان کی طرف سے؟ کیا سمجھتی ہیں آپ؟ جی یہ بالکل ہے، اور یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے پاکستان فوج کا۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں، ہمارے حساب سے تو ہماری جو جوہری صلاحیت حاصل کرنے کی جو ہماری تگ و دو ہے، اس کے پیچھے بھی مسئلہ کشمیر کا ایک ایشو تھا ہمارے پاس، جس کی بنا پہ ہمارے میں یہ ایک جس کہتے ہیں انسپریشن تھا ہمارے لیے۔ اور اسی طریقے سے ہماری جو جتنی فوجیں ہیں افواج پاکستان، اس کا بھی بیسک مقصد اگر دیکھا جائے تو ہمارا اور ہمارے ہمسائے میں تو ایک ہی دشمن ہے جس سے ہمارا جھگڑا ہے، اور اس میں بھی بنیاد کشمیر ہے۔ تو یہ بالکل بات صحیح ہے، اور نئے آرمی چیف نے آ کے جو بیان دیا ہے وہ اسٹیٹڈ پالیسی کے مطابق اور فوج کے عین، جس کو کہتے ہیں ہمارے نصب العین کے مطابق ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو شملہ معاہدہ ہوا ہے، ایک بھی کوئی جامع مذاکرات کی کوئی تحریک نہیں شروع ہوئی، نہ کبھی بات ہوئی ہے، نہ اس کے اوپر کوئی پیش رفت ہوئی ہے۔ تو یہ کیا مذاق ہے کہ ہم نے سارا شملہ معاہدے کی آڑ میں یو این بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی شملہ معاہدہ موجود ہے فیلڈ میں، لہٰذا ہمیں تو مذاکرات بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ پلیبیسائٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ تو باہمی فیصلہ ہوگا۔ اور بامی کا طریقہ یہ کہ انڈیا نے تمام اس کی وائلیشنز کر دی ہیں قراردادوں کی، اور اس میں جتنی بھی شرائط تھیں، اس کے باوجود ہم بھی آج بھی اس مردہ گھوڑے کو اٹھا کے کندھے پہ لاش اس کی پھر رہے ہیں کہ شملہ معاہدہ۔ میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے کہ اس کا طریقہ کار تو یہی ہوگا کہ شملہ معاہدے کو ہماری اسمبلی کے اندر اس کو نل اینڈ وائڈ کر کے ختم کیا جائے، اور بال واپس اقوام متحدہ کی کورٹ میں پھینکی جائے کہ اب آپ اس کا استصواب رائے کرائیں، کیونکہ یہ آپ کا ہمارا فیصلہ تھا۔ محترمہ عظمیٰ گل صاحبہ، یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے سوال کریں گے۔ محترمہ عظمیٰ گل صاحبہ، آپ اور آپ کے عظیم والد، ان کی جو مملکت حدادات پاکستان اور کشمیریوں کے لیے جو قربانیاں ہیں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں۔ ایسے وقت میں کہ جب 5 اگست 2019 کا جو واقعہ ہوا، پھر اس کے بعد سے لے کے اب تک جس طرح سے کشمیریوں میں ایک یہ کہہ لیں کہ مایوسی کی ایک فضا پیدا ہو رہی ہے، جنم لے رہی ہے، تو آپ اس میں کیا امید دلائیں گی اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو، اور سفارتی سطح پہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا اقدامات ایسے اٹھائے جانے چاہیے جس سے جو ہے وہ ہمیں اپنی کھوئی ہوئی منزل جو ہے وہ مل جائے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو بات ہے کہ میرے والد کی اور میری جو بھی ہماری کاوشیں کشمیر کے لیے، یہ ہم کبھی بھی بطور احسان نہیں سمجھتے، کیونکہ یہ میرے والد کا بھی یہی سوچ تھی اور میری بھی اسی طرح ہے کہ جو کچھ بھی ہم کشمیر کو کے لیے کر رہے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں کشمیر ہمارا اور ہم کشمیر کے ہیں۔ وہی بات جو علی گیلانی صاحب کہا کرتے تھے، وہی بات ہمارے لیے بھی ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ کشمیری ہم سے زیادہ پاکستانی ہیں، وہ ہم سے بھی پہلے پاکستانی ہیں، جنہوں نے 24 جولائی 1947 کو یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے۔ تو اس لیے یہ اگر ہم یہ کہیں تو ہم نے کوئی احسان نہیں کیا، کہ اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کوئی بات کی جائے تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے، یہ کوئی ہمارا احسان نہیں ہے۔ اور بحیثیت پاکستانی قوم آپ دیکھیے کہ ہمارے کشمیریوں کے ساتھ ہماری رشتہ داریاں ہیں، ہمارے تعلق ہیں، ہماری محبتیں ہیں، لازوال محبت ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں جو ہمارے کشمیری ہیں وہ اصل میں ہماری فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہیں، اور وہ اس وقت ہمارا پورا پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس وقت تو انہوں نے اتنی بڑی انڈین فوج کو وہاں انوالو کر کے پھنسایا ہوا ہے،
اور یہ اس چیز کے لیے میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں. محترمہ عظمیٰ گل صاحبہ، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کشمیری خود کوشش کر رہے ہیں اپنی آزادی کے لیے، بطل حریت جناب جسٹس عبد المجید ملک صاحب مرحوم، جو کہ سابق چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر ہائی کورٹ تھے، انہوں نے یہ بات متعدد بار مجھے ہی انٹرویو دیتے ہوئے کہی تھی کہ پاکستان اپنی پالیسی میں تبدیلی کرے اور یہاں کی جو بیس کیمپ کی حکومت ہے اس کو انقلابی حکومت کے طور پر دنیا میں تسلیم کر کے ان لوگوں کو دنیا کے سامنے پریزنٹ کرے، دنیا ان کی بات غور سے سنے گی اور ہم کشمیر کیس جیت سکتے ہیں. آپ کیا فرماتی ہیں اس حوالے سے؟ میں بالکل اس سے ایگری کرتی ہوں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے سب سے بڑا ہمارا المیہ ہے وہ یہ کہ ہماری ریاستی پارٹیوں کا فقدان ہو گیا ہے کشمیر، آزاد کشمیر میں. بالکل ایک انقلابی اور ایک جہادی قسم کی ہونی چاہیے جو آ کے اس پہ کرے. اور کیونکہ دیکھیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق، اس کے چارٹر کے عین مطابق یہ وہ تسلیم کرتا ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے اسلحہ اٹھانا یا لڑنا ہر قوم کا حق ہے. تو وائی ناٹ آزاد کشمیر کے قوم؟ مگر آزاد کشمیر کے قوم تو آپس میں تتر بہتر ہو گئے، باہر کے ملکوں میں چلے گئے. کسی نے انگلینڈ میں جا کے ایک چھوٹی سی 1.5 اینٹ کی مسجد کی ایک NGO بنا لی اور وہ کشمیر کاز کے اوپر کبھی کبھی ایک فنکشن کر کے وہ نعرے لگا لیتے ہیں. اگر مجھے بتائیے کہ اگر وہ لوگ کامیاب ہوتے، میرے علم کے مطابق 1200 ایسی تنظیمیں ہیں جو کشمیریوں نے وہاں انگلینڈ میں بنائی ہوئی ہیں، رجسٹر کرائی ہوئی ہیں کہ بطور کشمیری. اب وہ اور اس کے لیے وہ فنڈز بھی لیتے ہیں، اس کے لیے فنکشن بھی کرتے ہیں. کبھی کبھی کشمیری جو وہاں بیٹھ کے بڑی پارٹیوں کی نمائندگی اپنی کر رہے ہیں کہ ہم ان کے کشمیریوں کے نمائندہ ہیں وہاں، کیا ہم سب کا فیلئر نہیں ہے؟ We need to rethink and ہمیں اپنی اسٹریٹجی کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے. محترمہ عظمیٰ گل صاحبہ، جہاں تک میری معلومات ہیں آپ کی بلڈ لائن کا تعلق بھی کشمیر سے ہے. شاید آپ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو آزاد فضاؤں سے کیا پیغام دیں گی؟ میں آزاد فضاؤں سے یہ پیغام دوں گی کہ میرے لیے سب سے بڑا مثال آج کی دنیا میں افغانستان ہے. اور افغانستان کو دیکھیں کس طریقے سے وہ ننگے پیر، کپڑا تن پہ پورے نہیں، بھوکے ننگے لوگ، انہوں نے کس طریقے سے کوئی اقوام متحدہ پہ اعتماد نہیں کیا، انہوں نے کوئی جلسے جلوس نہیں کیے، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں آزادی دے دو، انہوں نے کبھی کسی سے نہیں کچھ مانگا، انہوں نے لڑ کے اپنے حق لیا ہے. ہمارا پاس جو آزاد کشمیر کا ٹکڑا ہے یہ بھی ہم نے لڑ کے ہی حاصل کیا تھا، اور اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. دنیا بہت نا انصاف ہے اور سارے لوگ بہت مفاد پرست ہیں، اور وقت ہے کہ اگر آپ اپنے مفاد کو سمجھتے ہیں اور اس کے لیے لڑنے کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ کو اس پہ شکست دے سکے. اور اس کی زندہ مثال مقبوضہ کشمیر کی کشمیری ہے. محترمہ عظمیٰ گل صاحبہ، بڑی مہربانی ہمیں انلائٹن کرنے کا، ہمیں ایجوکیٹ کرنے کا، بہت بہت شکریہ. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ محترمہ عظمیٰ گل صاحبہ نے کھل کے گفتگو کی ہے اس موضوع پہ. انصار صاحب، آج کے اس دور میں افغانستان کی مثال ضرور دی جاتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ افغانستان جو ہے اسے جو وہاں کے جو لوگ ہیں انہیں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی امداد مل رہی تھی، انہیں کہیں نہ کہیں سے کوئی سپورٹ مل رہی تھی. لیکن کشمیریوں کو تو کہیں سے بھی مل رہی. جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں مقبوضہ جموں کشمیر کے ساتھ تو یہ لوگ اتنے بہادر ہیں کہ انہوں نے مہاراجہ کے دور میں، انہوں نے رنجیت سنگھ کے دور میں، انہوں نے کئی ادوار جو ہیں وہ دیکھیں، لیکن کبھی انہوں نے سرنڈر نہیں کیا. لیکن جب آپ دیکھیں کہ وہاں پہ باڑ لگا دی گئی ہے، سینسر لگا دیے گئے ہیں، وہاں پہ لائٹس لگی ہوئی ہیں، کوئی وہاں سے پرندہ پر نہیں مار سکتا. ایسے میں جب انہیں کہیں سے اسلحہ نہیں مل سکتا، کہیں سے انہیں کوئی جو ہے وہ سپورٹ نہیں مل سکتی، تو ایسی صورت میں بھی جو ہے وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں. اگر انہیں کوئی کسی ملک سے اگر کوئی امداد ملے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ افغانستان سے بھی بہتر نتائج دے سکتے ہیں. تو اب ہم چلتے ہیں جناب پروگرام کے اگلے مہمان کی جانب. ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان پہ آپ یہ خصوصی پروگرام سن رہے ہیں. نیکسٹ مہمان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی سامعین، اس وقت پاکستان کے ایک انٹلیکچوئل دفاعی تجزیہ کار جنرل اعجاز آوان صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جنرل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جنید بھائی. جناب جنرل اعجاز آوان صاحب، کیسے آپ دیکھتے ہیں پاکستان کی طرف سے ہندوستان کو ایک مرتبہ پھر مذاکرات کی مشروط پیشکش مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، جس میں
کشمیریوں کی سب سے بڑی ڈیمانڈ یہ ہے کہ 5 اگست 2019 کا جو انڈیا نے غیر آئینی قدم کیا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ آئینی دہشت گردی کی ہے، اس کو واپس لیا جائے. کیا سمجھتے ہیں جنرل صاحب؟ میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا. یہ سب سے بڑی ڈیمانڈ نہیں ہے. سب سے بڑی ڈیمانڈ تو ہماری یہ ہے کہ جو کشمیریوں کا حق ہے، جو انہیں پوری اقوام میں عالم دے چکی ہے، جو یونائٹڈ نیشن دے چکی ہے، پلیبسسٹ کا حق، وہ ان کو ملنا چاہیے. اب وہ حق چھین کر جب ان کی ریاستی سٹیٹس کو ختم کیا گیا تو یہ دوسرا حملہ تھا ان کی خود مختاری کی امیدوں پہ. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں اور ہمارا پاکستان کا سٹانس یہ ہے کہ یہ جو فوری حملہ کیا ہے اس کو ختم کر کے بنیادی مسئلے کی طرف آئیں کہ انہیں حق خود ارادیت کس طریقے سے اور کب اور کتنا جلد دینا ہے. تو یہ پہلی بات ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی حکومت کو ہندوستان کے ساتھ مذاکرات کا یہی بیسس بنانا چاہیے، کیونکہ باقی ہمارا سارا بارڈر تو انڈسپیوٹڈ ہے. وہ سرکری کا ایشو ہے، وہ ریزالو ہو سکتا ہے. سیاچن جو ہے وہ ریزالو ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، اب سرکریک اور سیاچن ٹیریٹوریل ایشو ہے، وہ زمین کے اوپر بڑھاوے کا ایشو ہے. لیکن یہ بنیادی حق ہے کشمیریوں کا جس کو مارا جا رہا ہے، جہاں انسان بستے ہیں. تو اس حق کے لیے ہمیں ہمیشہ سے سٹارٹ پوائنٹ یہی ہونا چاہیے. جنرل اعجاز اعوان صاحب، آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب حیرانی ہوتی ہے یہ چیز دیکھ کے کہ مسٹر نہرو جو ہیں وہ اقوام متحدہ خود جاتے ہیں جب کشمیریوں نے اپنی آزادی کے لیے ہتھیار اٹھائے اور ہندوستان کو جوتے مارے، اور نہتے کشمیریوں نے جن کے پاس کوئی بڑا اسلحہ نہیں تھا، کوئی ان کے پاس بڑی لاجسٹک سپورٹ نہیں تھی، جذبہ ایمانی تھا، اور وہ سری نگر تک چلے گئے. نہرو نے پوری دنیا کے سامنے جا کر وعدہ کیا پلیبیسائٹ کرائیں گے، اور متعدد قراردادوں کی موجودگی کے باوجود مسٹر مودی جو دہشت گردی کر رہا ہے، کیا مہذب دنیا مر گئی ہے کہیں پہ؟ جی، مہذب دنیا تو زندہ ہے، ان کا ضمیر مر گیا ہے. موریلٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اپنے مفاد کے لیے ہر دنیا کا طاقتور ملک سیاست کر رہا ہے، اور وہ اپنے مفادات کو بڑھاوا دینے کے لیے مسلم مائنورٹی کو، جو ایک دو بڑے ملکوں کے درمیان ایک مائنورٹی ہے، اس کا حق انہوں ڈینائی کرنے میں کوئی اپنا کردار ادا نہیں کر رہے کہ ان کا حق انہیں ملنا چاہیے. اب یہ جب سے یونائٹڈ نیشن نے، پہلے لیگ آف نیشن فیل ہوئی، پھر یونائٹڈ نیشن کا وجود بنا، اب یونائٹڈ نیشن بھی اس لیے فیل ہو رہی ہے کہ وہاں 5 بڑے ملکوں نے ویٹو کی پاور اپنے پاس رکھ کر تمام میجورٹی کو بلڈوز کرنے کا ایک ویپن اپنے ہاتھ میں رکھ لیا ہے، اور اس کی وجہ سے ان بڑے 5 ملکوں کے مفادات اس سارے حق کو ڈینائی کرنے میں ایک کردار ادا کر رہے ہیں. یونائٹڈ نیشن ایک بیٹھک ہے جس کے علاوہ اس کے مزید اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہاں طاقتور ممالک کے مسائل تو حل ہو سکتے ہیں، چھوٹے ممالک کے حل ہونے کی کوئی امید نہیں ہے. جناب جنرل اعجاز اعوان صاحب، یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے سوال کریں گے. جنرل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک 75 سال سے ایک قوم جو ہے وہ قربانیاں دیتی آ رہی ہے، اور آج بھی جو ہے وہ سری نگر کے اندر دیکھیں، جموں کے اندر دیکھیں، مختلف جگہوں پہ لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن اس مسئلے کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ قربانیاں جو ہے کب رنگ لائیں گی، اور یہ کس طرح جو ہے یہ نتیجہ خیز ہو سکتی ہیں، کس طرح سے کشمیری کو ان کا حق مل سکتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ 75 برس یقیناً بیت گئے ہیں، لیکن جب مغلوں نے ہندوستان پر آ کر حکومت کی تو 800 سال تک کسی کو امید نہیں تھی کہ کبھی مغل ہندوستان کو چھوڑیں گے یا مغلوں کے دور کا خاتمہ ہوگا. پھر اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی آئی اور کم و بیش 200 سال تک انہوں نے حکومت کی ہندوستان، متحدہ ہندوستان کے اوپر، جس میں یہی کشمیر اور پاکستان بھی شامل تھا متحدہ ہندوستان میں. تو اس وقت بھی کسی کو امید نہیں تھی کہ یہ 200 سالہ قبضہ چھوٹ جائے گا. لیکن
اس وقت لوگوں نے قربانیاں بھی دیں, آزادی کی تحریکیں بھی چلیں, جن کو کبھی بغاوت کا نام دیا گیا, کبھی جنگ آزادی کا. لیکن ایک دن سورج طلوع ہوا کہ لوگوں کی امنگیں رنگ لائیں اور لیڈرز بھی پیدا ہوئے اور ہمیں آزادی بھی ملی. اس انالوجی کو دیکھتے ہوئے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اگر کشمیریوں کے جذبے ماند نہ پڑے تو کبھی کوئی ایسے غیرت مند لیڈر دنیا میں بھی وجود میں آ سکتے ہیں, طاقت میں آ سکتے ہیں. پاکستان ہندوستان میں بھی کوئی ویژنری لیڈرشپ آ سکتی ہے جو کشمیریوں کا حق دلانے کے لیے ایک رول ادا کرے گی. یہ جذبہ نہیں مرنا چاہیے, یہ آزادی کی امید نہیں مرنی چاہیے. جو اسٹریٹجی ہے یا حکمت عملی ہے اس میں کبھی قربانیاں زیادہ ہوں گی, کبھی یہ دھیمی پڑ جائے گی یہ آنچ, لیکن یہ چنگاری بجھنی نہیں چاہیے. جنرل اعجاز ایوان صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اس حوالے سے وقت دیا, بات کی. جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں جنرل اعجاز ایوان صاحب نے جو بات کی کہ 5 اگست 2019 تو سمجھیے کہ بعد کی بات ہے, سب سے بنیادی چیز ہے کشمیریوں کا جو حق خود اختیاری جو ہے, رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن جو ہے, اس کی بحالی اصل کور ایشو ہے. جی انصاری صاحب, اصل میں آپ دنیا کی تاریخ اٹھا لیں, جنرل صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ آپ دیکھیں کہ مغلوں کا 800 سال اقتدار آج ہندوستان پہ, انگریزوں نے 200 سال کیا. کسی کو یقین نہیں تھا کہ وہ یہاں سے جائیں گے, لیکن جو بنیادی طور پہ کوئی بھی انصاری صاحب جو تحریک ہوتی ہے اس کا زندہ رہنا, اس میں استقامت جو ہے یہ بڑا بنیادی عنصر ہوتا ہے. اور کشمیری آپ دیکھیں کہ 75 سال سے انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا ہے, اور یہ جب تیسری نسل میں کوئی تحریک داخل ہو جاتی ہے تو تاریخ گواہ ہے کہ اسے دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اپنی منزل حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی ایک وقت آئے گا کہ کشمیری جو ہیں انہیں وہ اپنے نسب العین میں کامیاب ہوں گے. اور اچھا, یہ وہ جو بات میں نے ابھی ظاہر ہے کہ محترمہ عظمیٰ گل صاحبہ سے بھی پوچھی, ہمارے محسن تھے, بزرگ تھے, بڑے تھے ہمارے, جناب سابق چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر ہائی کورٹ جسٹس عبدالمجید ملک مرحوم, اکثر آپ کی میری نشست ان سے رہتی تھی. جی اور وہ کہا کرتے تھے کہ بھائی انقلابی گورنمنٹ کو آپ دوبارہ سے بحال کیجئے اور پاکستان اس حکومت کی پشت پہ کھڑا ہو, اور اس کے نمائندے دنیا کے ساتھ جا کر وہاں پر بات چیت کریں, دنیا کے سامنے کشمیریوں کی مزری اور ہندوستان کے مظالم کو آشکار کریں, تو دنیا ہماری بات زیادہ بہتر طریقے سے سنے اور سمجھے گی. تو انہوں نے بھی اتفاق کیا اس بات سے. جی ہاں, اس پہ بھی جو ہے وہ انصاری صاحب کنسنسس کی ضرورت ہے, بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. یہاں ہندوستان نے یا کسی اور نے تو نہیں روکا یہ کام کرنے سے, لیکن اس میں کنسنسس جو ہے وہ بنیادی طور پہ اتفاق رائے تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہیں انہیں مل بیٹھ کے, اور جو اس وقت نئے حالات ہیں, نئے چیلنجز ہیں, اس میں سے اپنا راستہ نکالنے کے لیے, کامیابی کے لیے سفارتی محاذ پہ یونائٹڈ نیشن میں یقیناً ایک متفقہ حکمت عملی جو ہے وہ اپنانے کی ضرورت ہے. جی سامعین, بالکل یہ بات جو یہاں پہ جنرل اعجاز ایوان صاحب نے کہی, جنرل اعجاز ایوان صاحب کے علاوہ محترمہ عظمیٰ گل صاحبہ کی گفتگو بھی آپ نے سنی. جنرل حمید گل سابق DG ISI کی صاحبزادی, انہوں نے جو بات کی, کشمیریوں کا جو اپنی آزادی کے لیے قربانیاں دینا, جدوجہد کرنا, مقبوضہ جموں کشمیر کے عظیم لوگوں کا, وہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن ہمیں بیس کیمپ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی تھوڑا سا اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں پر جو بیس کیمپ کی ایک علامتی حکومت, صدر, وزیر اعظم, وزرائے کرام, یہ ایک بہت بڑا ایک سٹرکچر جو یہاں پہ کھڑا کیا گیا, ان کو سوچنے کی ضرورت ہے. کشمیری آزاد جموں کشمیر کے عوام کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ بیس کیمپ کے تقاضوں کے مطابق کام کر رہے ہیں یا نہیں. ریڈیو فورم میں جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان, FM 101 میرپور, ریڈیو آزاد جموں کشمیر, ریڈیو پاکستان. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, چلتے ہیں اگلے مہمان کی جانب. جی سامعین, ہمیں جوائن کیا ہے سابق چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ جناب
جسٹس سید منظور حسین گیلانی صاحب نے. جناب جسٹس گیلانی صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب نے ایک مرتبہ پھر ہندوستان کو مسئلہ کشمیر پر بات چیت کرنے کے لیے مشروط پیشکش کی ہے, مذاکرات کی. اس چیز کو آپ کیسے انالائز کریں گے, بینگ کشمیری, بینگ آپ قانونی ماہر؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوش آئند بات ہے یہ انہوں نے جو آفر کی ہوئی ہے. بالآخر اگر آپ کبھی جنگ جیت بھی جاتے ہیں تو پھر بھی مسائل کا حل جو ہے اس کی یا وکٹری کی جو کنسالیڈیشن ہے وہ تو بات چیت کے ذریعے ہو سکتی ہے. آپ جنگ جیتے پھر بھی بات چیت سے ہو سکتے ہیں, جنگ کو ایوائڈ کیا جا سکتا ہے, بات چیت سے کیا جا سکتا ہے, اور مسائل حل ہے تو وہ بھی بات چیت سے ہو سکتے ہیں. انہوں نے کیا, بہت اچھا کیا. کبھی اس بات کو اس معاملے کو کبھی بند کرنا ہی نہیں چاہیے. چائنا تقریباً 3 پروونس جو نارتھ والی تقریباً سب چائنا کلیم کر رہا ہے کہ ہماری ہے, لیکن اس کے باوجود ٹریلینز آف ڈالرز کی ان کی ٹریڈ چلتی ہے, بات چیت ان کی چلتی ہے. انہوں نے کبھی تعلقات ختم نہیں کیے آپس میں, محاسبت بھی ان کی چلتی ہے, جنگ بھی ان کی چلتی ہے, ان کی اختلافات بھی ان کے عروج پہ پہنچے ہوئے ہیں. بات چیت کو کبھی بند نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے جو آفر کیا میرے خیال میں بہت اچھا کیا ہوا ہے, اور جتنی سود مند ان کی آپس میں, اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ اسکل کس کی اچھی ہے, ڈپلومیٹک اسکل کس کی اچھی ہے, بات چیت میں کون زیادہ بہتر پریزنٹ کر سکتا ہے, بہتر طریقے سے دوسرے کو پرسویٹ کر سکتا ہے, وہ دیکھنے کی بات ہے. باقی بات چیت تو ہر وقت ہونی چاہیے. لیکن انڈیا پاکستان ہمسائے ہیں, زبان ایک بولتے ہیں, کھانا ایک اس وقت کھاتے ہیں, ایک دوسرے کو جانتے ہیں. 70 سال صرف ان کو الگ ہوئے ہیں, اور 70 سال میں بھی انٹریکشن رہا ہے, بات چیت کے حوالے سے رہا ہے, ہر لیول پہ رہا ہے. آپ کاروبار کے لحاظ سے بھی تو جو تھوڑا بہت تھا وہ تھا, کھیلوں کے میدان میں بھی تھا, سیاست کے میدان میں بھی تھا, مختلف دنیا کے فورم بنے ہیں, وہاں بھی تعلقات رہے ہیں. تو اس لیے بات چیت کے دروازے کبھی بند نہیں ہونی چاہیے, اور بات چیت ضرور ہونی چاہیے. مسائل کا حل جو ہے, اب کشمیر جو ہے سارے کا سارا ڈسپیوٹڈ ہے, آزاد کشمیر بھی ڈسپیوٹڈ ہے, پار والا کشمیر بھی ڈسپیوٹڈ ہے. انڈیا آزاد کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو اپنا صوبہ جتلاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ سارا ڈسپیوٹڈ ہے, لوگوں نے ابھی اس کا فیصلہ کرنا ہے. تو فیصلہ ان دونوں حصوں کے بارے میں دونوں ملکوں نے کرنا ہے, اور دونوں ملکوں کو بیٹھ کے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے کہ بھئی اس کا الٹیمیٹلی حل کیا ہوگا, حل کس طرح نکلے گا. اور بڑی آسانی سے نکل سکتا ہے, اس طرح نکل سکتا ہے کہ جو آپ 47 کے حالات کے پس منظر میں حل نہیں نکال سکتے ہیں. آپ 2023 داخل ہو گیا ہے, 2023 میں دنیا بدل گئی ہوئی ہے. بدلی ہوئی دنیا میں بدلے ہوئے حالات کے پیش نظر آپ نے گراؤنڈ ریئلٹیز کی روشنی میں حل نکالنا ہے. اب گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں, اس کو آپ آزاد کشمیر کی حال دیکھ لیں, مقبوضہ کشمیر میں جموں کی حالت بھی دیکھ لیں, وادی کی حالت بھی دیکھ لیں, لداخ کی حالت بھی دیکھ لیں, یہاں گلگت بلتستان کی بھی دیکھ لیں, آزاد کشمیر بھی دیکھ لیں. یہاں جو گراؤنڈ ریئلٹیز پریویل کر رہی ہیں اپنے اپنے خطوں میں, اور ریکگنائز خطے ہیں, انڈیپینڈنٹ اپنی اپنی کلچر کے, اپنی اپنی سوچ کے, اپنی فکر کے لوگ یہاں رہتے ہوئے ہیں. ایک مطلب سمجھ لیں کہ آپ ایک سوسائٹی بن گئی ہے, ایک ہوموجینس قسم کی سوسائٹی اپنے سارے علاقوں میں بنی ہوئی ہے. یہاں جو حالات پریویل کرتے ہیں, ان حالات کی روشنی میں ان کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. اب یہ کوئی پری کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے. ہاں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, سلامتی کونسل کی قراردادوں کے تحت ایک انہوں نے اصول دیا ہوا ہے کہ حل ایسا ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کی خواہشات کی تکمیل کرتا ہو. لوگوں کی خواہشات کی تکمیل کس طریقے سے ہو سکتی ہے, وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کی روشنی میں ہو سکتی ہے. قانون کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ قانون جو ہے وہ بدلے ہوئے حالات کے تحت اس کی انٹرپریٹیشن بھی بدلی ہوئی ہوگی. قانون وہی رہے گا, لیکن اس کا جو زاویہ نظر ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہوگا. اب زاویہ نظر, صرف اپنے زاویہ نظر کے بدلنے سے ہی بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے جو آفر کیا میں فلی اس کی سپورٹ کرتا ہوں. ان کو شروع کرنا چاہیے, پہلے ان کو مطلب آنا جانا شروع کر دینا چاہیے. ویزا ریجیم مطلب بہت ریلیکسڈ ویزا ریجیم ہونی چاہیے, پھر ٹریڈ ہونی چاہیے, لوگوں کا آنا جانا ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ بات بھی چلنی چاہیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا آفر ہے, اور انڈیا کو اس کو ریسیپروکیٹ کرنا چاہیے, اسی جذبے سے کرنا چاہیے جس جذبے سے انہوں نے بات کی. یہ انکنڈیشنلی کی ہے, انہوں نے بھی انکنڈیشنلی کریں. زمینی حقائق, زمینی مسائل کو دیکھا ہے, اس حوالے سے دونوں کو ساری چیزیں چھوڑ کے آگے بڑھنا چاہیے. جناب جسٹس منظور حسین گیلانی صاحب,
آپ کے ساتھ اس وقت پروگرام میں جنرل اعجاز ایوان صاحب دفاعی تجزیہ کار وہ بھی شریک گفتگو ہیں، اور اسی طریقے سے سابق ڈی جی ISI جنرل حمید گل مرحوم کی جو صاحبزادی ہیں محترمہ عظمیٰ گل صاحبہ بھی بات کر رہی ہیں، رائٹر ہیں، لکھتی ہیں بہت زیادہ کشمیر کے حوالے سے. ان سے میں نے ایک سوال کیا کہ سابق چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر ہائی کورٹ جسٹس عبد المجید ملک مرحوم کہا کرتے تھے کہ پاکستان کو چاہیے کہ کشمیر کی جو یہاں کی انقلابی حکومت ہے اس کا کوئی سٹرکچر، کوئی ایسا میکانزم بنا لے کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ دنیا میں جا کر کشمیری خود زبان حال سے دنیا کو بتائیں کہ ہندوستان نے کشمیر میں کیا مظالم ڈھائے ہیں اور کشمیریوں کی ڈیمانڈز کیا ہیں. کیا یہ ورکیبل ہے سر؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ میں سلامتی کونسل کی قراردادوں کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات ورکیبل ہے. یہ بات 24 اکتوبر 1947 کا جو ڈکلیریشن تھا وہ ڈکلیریشن یہی کچھ تھا جو آپ فرما رہے ہیں. یہی ڈکلیریشن تھا کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ فارم ہوئی تھی اور اس میں اس وش کا اظہار کیا گیا تھا کہ یہ ایک سیکولر گورنمنٹ ہوگی جس میں ہندو مسلمان سکھ سب شامل ہوں گے، اور یہ اپنے جو ہمسایہ ملک ہندوستان اور پاکستان ان سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ کشمیر کے مسئلے کے حل میں ہماری مدد کریں، اور جب یہ حل ہو جائے گا تو ہم اس وقت اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ یہ ہندوستان کے ساتھ رہنا پسند کریں گے یا پاکستان کے ساتھ رہنا پسند کریں گے. اور میں اس میں یہ ایڈ کرتا رہا ہوں اور کرتا بھی ہوں، لوگوں کی خواہشات ہیں وہ زمینی حقائق کے مطابق دیکھی جائیں گی. اب اس کے مختلف خطے ہیں، ہر خطے کی اپنی اپنی ایسپریشن ہے، ان ایسپریشن کو سامنے رکھ کے آپ نے اس کے بارے میں نیگوسیشن کرنی ہے. UN ریزولوشن نے اس کو نیگیٹ کیا ہے، اس کو it has been subjected to the people's will by the UN resolutions. اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کا کیس کیا رہتا ہے کشمیر؟ یہ بات سوچنے کی بات ہے. اس میں میرے خیال میں اب کوئی جہاں ہم پہنچے یہاں سے آگے بڑھیں. جسٹس گیلانی صاحب آخری سوال، تو اس سب صورتحال میں 6 لاکھ سے زائد شہداء کی قربانیوں کے نذرانے پیش کرنے والے جموں اور کشمیر کے لوگ کیا کریں؟ جموں اور کشمیر کے لوگ پاکستان پہ دباؤ بڑھائیں، جو کہ انہوں نے اپنا وکیل مقرر کیا ہے، انہوں نے کراچی ایگریمنٹ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، اختیارات سارے ان کو دیے ہیں، فارن افیئرس کے دیے ہوئے ہیں، یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز کے اختیارات ان کو دیے ہوئے ہیں، انہوں نے کشمیر کا ایشو ان کے حوالے کیا ہوا ہے. تو یہ پاکستان پہ زور کر سکتے ہیں نا، اور کیا کر سکتے ہیں. یا ہمارے دوسری جو اس کے لیے بڑا لمبا وقت چاہیے، جو آج تک پہلے تو آپ نے 70 سال ضائع کر دیے، اب بھی میرے خیال میں ٹائم ہے 25 سال اور انتظار کر لیں آپ. یا آپ کی جو نئی نسل ہے اس وقت آپ کے یورپ میں بستی ہے، امریکہ میں بستی ہے، مڈل ایسٹ میں بستی ہے، ان کو پڑھائیں لکھائیں، ان کو ان پوزیشنز پہ پہنچا دیں جہاں پہ ہندوستانی لوگ پہنچے ہوئے ہیں. میرے خیال میں آپ کے مسائل بہت سارے حل ہو سکتے ہیں. آپ کے قربانیوں کا صلہ یہ نئی نسل لے سکتی ہے. آپ ان کو اس طرف راغب کریں، ایک تحریک ایسی چلائیں کہ بھئی آپ ان کو کہیں کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں اور وہاں پالیسی میکنگ اداروں میں پہنچ جائیں جہاں پالیسی بنا کے ہندوستان کو مضبوط کیا جا رہا ہے. تو یہ طریقہ میں سمجھتا ہوں آپ تو یہی طریقہ آپ کے پاس آیا ہے. جناب جسٹس منظور حسین گیلانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں ایجوکیٹ کیا، انلائٹن کیا. بڑی مہربانی آپ کے وقت دینے کا شکریہ سر. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب، میں چاہوں گا پروگرام کو آپ کنکلوڈ کریں گے جسٹس گیلانی کے جو گفتگو ہے اس پہ تجزیہ کرتے ہوئے. جی انصر صاحب، آج کا جو ہمارا پروگرام تھا وہ پاکستان کی مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بھارت کو مشروط پیشکش، اور ابھی ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے سابق چیف جسٹس منظور حسین گیلانی. منظور حسین گیلانی صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کی ہے. اس سے پہلے ہمارے ساتھ ممتاز دفاعی تجزیہ کار جنرل اعجاز ایوان صاحب بات کر رہے تھے، اور محترمہ عظمیٰ گل صاحبہ نے بات کی. آج میں سمجھتا ہوں کشمیر ایشو پہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، اور جو وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف نے ایک امن کا ایک موقع فراہم کیا ہے اس خطے کے اندر مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے. تو اس پہ ہمیں جو ہمارے سننے والے ان کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم یقین رکھتے ہیں کبھی بھی مظلوموں کی آہیں جو ہیں وہ ضائع نہیں جاتیں، ان کی قربانیاں ضائع نہیں جاتیں. اللہ کا فطرت کا ایک قانون ہے جو کہ ازل سے لے کر ابد تک اٹل ہے. ہندوستان کتنی بھی طاقت استعمال کر لے، کتنا بھی جبر کر دے، ایک ذرا صبر کہ اب جبر کے دن تھوڑے ہیں. انشاءاللہ ہمارا وطن ریاست جموں کشمیر آزاد ہوگا. آمین. فی امان اللہ. اللہ حافظ. گڈ بائے.